سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبه الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے حضرات، ہمارا سب سے پہلے سارے جہان کی آقا مولا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے، بے سہاروں کے سہارے، سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے، جنت میں لے جانے والے، جہنم سے چھٹکارا دلانے والے، آب کوثر سے پیاس بجھانے والے، مقام والے، لمقام والے، عرب والے، عجم والے، روحی فدا ہو جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فخر زمین و زمن، سرمائے علم و فن، آقائے نعمت، دریائے رحمت، مجدد دین و ملت، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت بڑے ہی پیارے انداز میں فرماتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اور فرماتے ہیں وہی نور حق، وہی ظل رب، ہے انہی کا سب، ہے انہی سے سب، نہیں ان کی ملک میں آسماں کہ زمین ہی کہ زمان نہیں۔ اور فرماتے ہیں سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ حضرات، آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم اپنے قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ یہ ماہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے۔ اسی مناسبت سے ہم نے آیت کریمہ کی تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، رمضان المبارک کے روزے تم پر فرض کیے گئے۔ مفہوم آیت کریمہ، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تمہارے اگلوں پر فرض کیے گئے تھے، من قبلکم، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تمہارے اگلوں پر فرض کیے گئے تھے۔ ہم سے پہلے جو جا چکے ہیں انبیاء کرام اور ان کی امتیں، ان پر بھی روزہ فرض تھا۔ دیکھیے یہاں پر غور کرنے کی چیز ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ روزہ اللہ تعالیٰ کی ایسی خاص عبادت ہے، ایسی خاص عبادت ہے، اللہ خود فرماتا ہے کہ روزہ ایسی عبادت ہے کہ روزے کی جزا میں دوں گا، میں خود دوں گا۔ ایک جگہ فرمایا کہ میں خود ہی روزے کی جزا ہوں، روزے کی جزا میں خود ہی ہوں۔ جس نے روزہ رکھا اس نے گویا مجھے پا لیا، مجھے حاصل کر لیا، میری معرفت حاصل کر لی۔ لیکن یہاں خاص عبادت ہونے کی وجہ سے، ویسے تو میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ کوئی عبادت ہے ہی نہیں ایسی کہ جو ایمان کے ساتھ خاص نہ ہو۔ ہر عبادت ایمان کے ساتھ خاص ہے، جیسا کہ اس آیت میں شروع میں ہی اللہ نے فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب، اے ایمان والو تمہارے لیے روزے لکھے گئے ہیں۔ رمضان کے روزے تمہارے لیے، ایمان والوں کے لیے، کیونکہ خاص عبادت ہے، محبوب ترین عبادت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خاص کر دیا۔ پہلی چیز تو قرآن و حدیث میں ایمان والوں کے علاوہ بھلائی نیکیاں کسی کے لیے ہیں ہی نہیں، بلکہ ایمان والوں کے علاوہ بھلائی پر کے لیے اور نیکی کے لیے آنے کی دعوت ہے۔ آؤ مسلمان ہو جاؤ، سنی ہو جاؤ، قادری ہو جاؤ، برکاتی ہو جاؤ، رضوی ہو جاؤ، نوری ہو جاؤ، یہ ساری نعمتیں تمہارے لیے ہیں۔ لیکن
اس کے مستحق اور حقدار صرف وہی لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں۔ یہ تو ہو گیا روزہ۔ روزہ مومنوں کے لیے خاص ہے کہ روزہ صرف مسلمانوں کے لیے اور مومنوں پر فرض ہے۔ اور اگر یہ کہہ دیا جائے معاذ اللہ کہ ہر ٹوپی ہر داڑھی والے پر فرض ہے، ہر نماز پڑھنے والے پر فرض ہے، تو کہیں نہ کہیں جو غیر مسلم ہیں وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، اپواس کرتے ہیں۔ تو اگر وہابی دیوبندیوں کو روزے کا ثواب ملتا ہے تو ان کو بھی ملنا چاہیے۔ وہ بھی کل میدان محشر میں کھڑے ہو جائیں گے، مولا تیرے حبیب کی توہین کرنے والوں کو جب روزے کا ثواب ملتا ہے تو ہم نے تو توہین بھی نہیں کی ہے، ہم نے تو گستاخی بھی نہیں کی ہے، ہم نے تو تیرے محبوب کو مر کے مٹی میں ملنے والا بھی نہیں لکھا ہے، ہم نے تو تیرے محبوب کو معاذ اللہ تیری شان کے آگے چمار سے زیادہ ذلیل نہیں لکھا ہے، ہمارا تو یہ ماننا بھی نہیں تھا دنیا کے اندر، ہم تو تیرے محبوب کو کہیں نہ کہیں ادب سے نام لیتے تھے، مانتے تھے۔ تو اگر وہابیوں کو روزے کا اجر دیا جائے گا تو ہم بھی روزے کے اجر کے مستحق ہیں، ہم بھی کہیں نہ کہیں اپواس رکھتے تھے، بھوکے رہتے تھے، کہیں نہ کہیں شکل بدلی ہوئی ہے۔ تو یہاں پر یا ایھا الذین آمنو سے مراد یہ ہے کہ ایمان والوں پر فرض ہیں۔ کل کوئی ایرا غیرا نتھو خیرا میدان محشر میں کھڑا نہ ہو جائے کہ نہیں روزے کا ثواب ہم کو بھی چاہیے۔ لائن لگی ہوگی، ایمان والے ہو آؤ روزے کا اجر دیا جائے گا، ایمان والے ہو آؤ نماز کا اجر دیا جائے گا۔ اب یہ تو روزہ رہا خالی ایمان والوں پر ہے۔ یہ جو دیکھیے قرآن شریف کے اندر جو قیدیں ہوتی ہیں، قید جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے لگائی ہیں وہ قیدوں کو سمجھنے کی ہے۔ یہاں پر یوں ہی عام طور پر فرما دیا جاتا کہ جتنے بھی مسلمان کہلانے والے ہیں سب پر روزے فرض ہیں، لیکن نہیں، یا ایھا الذین آمنو لگا کر یہ قید لگا دی اس بات کی کہ جو مومن ہوگا، مسلمان ہوگا، اسی پر روزے فرض ہوں گے، اور جس پر روزے فرض ہوں گے اسی کو روزے کا اجر اور ثواب اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اسی کے لیے یہ حکم ہے کہ جس نے روزہ رکھا اس نے خدا کو ہی پا لیا، اس نے خدا کو پا لیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس کی جزا میں خود ہوں، اس کا اجر میں دوں گا، میں خود ہوں۔ یہ حکم کن لوگوں کے لیے ہے؟ جن پر روزے فرض ہیں۔ اور روزے کن پر فرض ہیں؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو تم پر رمضان کتب علیکم الصیام، رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے، لکھ دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تمہارے اگلوں کے اوپر فرض تھے، تمہارے اوپر بھی فرض ہیں۔ روزے کی ایک الگ تفصیل ہے۔ اب آپ نماز پہ آ جائیے۔ آپ یہ سوچیں گے کہ صاحب روزہ تو ہم پہ فرض ہے لیکن نماز سب پہ فرض ہے۔ نماز بھی سب پہ فرض نہیں ہے۔ ہم نماز پڑھنے سے پہلے اپنے جسم کو پاک کرتے ہیں، اپنے لباس کو پاک کرتے ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں؟ میں تھوڑی دیر کے لیے بتا دوں کہ نماز بھی ایمان والوں ہی پر فرض ہے۔ کوئی عبادت، اسلام کا کوئی رکن بھی بغیر ایمان کے نہ فرض ہے اور نہ اس کا اجر، نہ اس کا بدلہ، نہ اس کا ثواب دیا جائے گا۔ یہ قرآن و حدیث ہی سے ثابت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس میں قیدیں لگا کر، قید یہ ایمان کی، یا ایھا الذین آمنو، یہ قید اتنی اہم ہے کہ آپ جتنی بھی اہم چیزیں دیکھو گے قرآن و حدیث میں ان میں قید لگا دی گئی۔ تو اقیم الصلاۃ تو عام ہے، نماز قائم کرو، گھوڑوں کی طرح آ کر کے کھڑے ہو جاؤ، ٹانگیں چیر کے، ہاتھ پھیلا کے گدھوں کی طرح کھڑے ہو جاؤ۔ لیکن جب پاکی ناپاکی کا مسئلہ آتا ہے، جہاں سے عبادت کی ابتدا ہوتی ہے، جو ابتدا کی جان ہے، جو نماز کی شان ہے، نماز کی جان ہے، جس کے بغیر نماز کامل نہیں، نماز ہوتی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وضو کرنے کا ذکر فرمایا تو اس میں قید لگا دی، یا ایھا الذین آمنو اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو۔ رب کو معلوم ہے نا یہ گھوڑے اور گدھے آئیں گے نا تو جیسے بھی چاہیں گے ٹانگیں چیر کے کھڑے ہو جائیں گے، ایک اس طرف ایک اس طرف، دیکھنے سے لگتا ہی نہیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ ارے بھائی کائے کو تو آیا، کوئی کام دھام کرتا اتنی دیر تک، بھائی ٹانگیں چیر کے پڑھ رہا ہے ایسے کر کے اور ایسے کر کے۔ آپ خود سوچیے، آپ کو کہیں سے لگتا ہے کہ یہ نماز پڑھنے آیا ہے یا نماز پڑھ رہا ہے؟ کوئی وہابی غیر مقلد دیوبندی وغیرہ کو دیکھو نا، ٹانگیں چیر لے گا اسے، اور ٹانگیں چیر کے بعد سنی بھی میں نے دیکھا ہے نا ٹانگیں چیر کے نماز پڑھتے ہیں، اور ان دیکھ کر کے ہمارے مدرسے کے بچے جب ان کو پکڑ لیتے ہیں کہ بھائی سنی ہو وہابی ہو تو وہ ان کا منہ اتنا پھول جاتا ہے، اے دیکھو ہم سنی ہیں، ہم ہی سے پوچھ رہے ہیں۔ تو اپنی حلیہ، اپنی شکل، بات سننی ایسے ہے کہ مونچھیں ایک دم بالکل ریت کے آتے ہیں، جیسے معلوم ہوتا ہے کہ بالکل ایک دم چمڑا ومڑا سب اچال دیں گے۔ ارے مونچھ یار مرد کی شان ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا پست کرو، یہ نہیں کہ چمڑا بھی اچال لو۔
تو منہ سے مڑا کے آتے ہیں، ہمارے مدرسے کے بچے گھیرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم سنی ہیں اور ہم کو کہہ رہے ہیں کہ وہابیوں کے سنی ہو۔ تو بھائی حلیہ جب وہابیوں کا بناؤ گے تو یہاں پر تو سوال ہوگا، پوچھا جائے گا اپنی شکلیں۔ اللہ اور رسول نے قرآن و حدیث میں غیر مذہبوں والوں کی شکل صورت بنانا آپ کے لیے منع فرمایا ہے۔ ارے بھائی مرد بن کے رہو نا، یہ ہجڑوں جیسی شکل بنا کے کیوں آتے ہو؟ مرد بن کے رہو، لگے کہ ہاں مرد ہو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، جو نماز ہے، روزہ تو مومنوں کے لیے خاص ہے، لیکن نماز بھی اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہ اعلان عام ہے، اس میں کوئی قید نہیں ہے۔ اور شاید قید بھی اسی نہیں لگائی گئی کہ آنے والے وقت میں وہابی دیوبندی جو ہے وہ ناپاکی میں بھی نماز پڑھ لیں گے، پڑھتے ہیں، ناپاکی بھی نماز پڑھتے ہیں، ان کے ہاں تو بس خالی زبان پاک ہے نا، زبان پاک ہے، پکڑ کے جماعت میں لے جاتے ہیں سنیوں کو۔ جب سنی کہتا ہے کہ بھائی میں ناپاک ہو گیا ہوں، ناپاک ہوں، تو کہتے کیا ہوا، زبان تو پاک ہے معاذ اللہ، اور ناپاک کھینچ کر کے جماعت میں لے جاتے ہیں، مسجدوں میں لے جاتے ہیں، اور ان سے معاذ اللہ کروڑوں بار معاذ اللہ نمازیں پڑھواتے ہیں۔ تو اقیموا الصلاۃ اعلان عام ہے، پاک پڑھو کہ ناپاک پڑھو، کھچر پڑھیں کہ گدھے پڑھیں، لیکن جب وضو کی بات آ جائے گی تو وضو سب کے حصے میں نہیں ہے، وضو سب کے حصے میں نہیں ہے، چونکہ وضو ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بغیر نماز ہوگی نہیں۔ اللہ نے اس میں خاص کر دیا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، ایمان والو۔ اب وہاں بھی خارج ہو گئے، دیوبندی خارج ہو گئے، رافضی بوری کھوجا خارج ہو گئے، جتنے بھی کفار و مشرکین و مرتدین ظالمین ہیں سب خارج ہو گئے۔ اب وضو کون کریں گے؟ صرف سنی کریں گے، ایمان والے کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، نماز اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ کون قائم کرے، نماز کون پڑھے۔ وآتوا الزکاۃ، زکات ادا کرو، کون دے، کوئی قید نہیں ہے۔ لیکن جب وضو کی بات آئی تو اللہ نے قید لگا دی، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، جب نماز پڑھنے کا ارادہ کریں ایمان والے تو اپنے سب سے پہلے چہرے کو دھلیں۔ تو یہ نماز بھی مومنوں کا خاصہ ہے، مومنوں کے لیے ہے، ایمان والوں کے لیے ہے۔ اب ایمان والوں کے لیے ہے، یہ کہتے کہتے آپ یہ کہہ لیجئے سنیوں کے لیے ہے، قادریوں کے لیے ہے، برکاتیوں کے لیے ہے، رضویوں کے لیے ہے، نوریوں کے لیے ہے، چشتیوں کے لیے ہے، سہروردیوں کے لیے ہے۔ اب یہ سب کہہ لیجئے کہ نماز، روزہ، حج، زکات یہ سب ان لوگوں کے لیے ہے، اللہ والوں کے ماننے والوں کے لیے ہے۔ تو یہ جو روزہ ہے نا، کتب علیکم الصیام، یہ رکھتے تو سب ہیں لیکن سب کے لیے ہے نہیں، یہ صرف اور صرف مومنوں کے لیے خاص ہے۔ اور اگر عام طور پر اعلان کر دیا جائے کہ یہ نماز روزے سب کے لیے ہیں، عام جنرل جو بھی رکھے سب کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا، تو بھائی دنیا کے اندر اس کے اجر اور ثواب کا مستحق دنیا کے اندر کون ہے جو نہیں ہے؟ سب ہیں۔ کہیں نہ کہیں روزے کی شکلیں بدلی ہوئی ہیں، کہیں نہ کہیں عبادت کی شکلیں بدلی ہوئی ہیں، رب کو ماننے والے تو سب ہیں، سب کہیں نہ کہیں شکل بدل کے، شکل چینج کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ لیکن ہم وہ عبادت کرتے ہیں جو قرآن و حدیث نے ہم کو عبادت کرنے کا طریقہ بتایا، جو خالص اسلامی طریقہ ہے، بارگاہ رب العزت میں وہی مقبول اور وہی قابل قبول ہے جو اسلامی طریقہ ہے عبادت کا، روزے کا، حج کا، زکات کا۔ لیکن وہاں پر قید اس لیے لگائی تاکہ کل میدان محشر میں ہر کوئی کھڑا نہ ہو جائے یہ کہنے کے لیے کہ صاحب میں نے بھی اپواس رکھا ہے، میں نے بھی روزہ رکھا ہے، مولا میں بھی دن بھر بھوکا رہا ہوں تیرے لیے، اس کا اجر مجھے چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قید لگا دی، نماز سے پہلے، وضو سے پہلے قید، روزے سے پہلے قید، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگا دی کہ یہ مومنوں کے لیے خاص ہے، یہ مومنوں کا خاصہ ہے۔ اس کا بدلہ ہم اسی لیے کہتے ہیں، ہم اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ صاحب بغیر عشق نبی نماز پڑھنا بیکار ہے، کہتے ہیں کہ نہیں؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ سنیوں نماز صرف تم پر فرض ہے، روزہ رمضان کا صرف تم پر فرض ہے، اور تمہارے علاوہ کسی پر رمضان کا روزہ اور 5 وقتہ نماز کسی پر فرض نہیں ہے، اور جس پر فرض ہے اجر اسی کو دیا جاتا۔ اب سوچئے اگر معاذ اللہ کروڑوں بار معاذ اللہ تمہارے نبی کو بے بس اور محتاج، لاچار معاذ اللہ کروڑوں بار معاذ اللہ لکھنے والا اگر روزے کا اجر میدان محشر میں پائے گا تو دنیا کے اندر کوئی ہے جو اس سے بچ جائے گا؟ اجر نہ دیا جائے، ہر کسی کو اجر دیا جائے۔ ارے ہم بھی کھڑے ہو جائیں گے بھائی،
جو وہابی کو اجر دیا گیا ہے تو ان غیر مسلموں کو بھی اجر دو. یہ ان سے زیادہ خبیث ہیں, ان سے زیادہ بدتر ہیں. انہوں نے تمہارے نبی کی شان میں ایسی ایسی گالیاں نہیں چھاپی, نہیں لکھی. نہ ان کا یہ عقیدہ نہ یہ ماننا ہے جیسا وہابی اور دیوبندیوں کا عقیدہ ہے. تو اتنے گندے اور گھنونے اگر روزے کا ثواب پا جائیں میدان محشر میں تو ہر سنی کھڑا ہو جائے گا. لیکن پائے گا نہیں. میں ایگزامپل دے رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پائے گا, ملے گا. کسی کو نہیں ملے گا اہل سنت کے علاوہ, ایمان والوں کے علاوہ. وہ بھی کب؟ جب وہ ایمان کے ساتھ دنیا سے جائیں گے. یہاں پر ایمان والا ہونا کمال نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں, سنی ہیں, قادری ہیں, برکاتی ہیں, نوری ہیں, چشتی ہیں, رضوی ہیں, حشمتی ہیں. تو یہ یہاں پر رہنا کمال نہیں ہے, بلکہ یہ نعمتیں اور یہ ایمان جیسی عظیم دولت کہ دنیا کی ساری چیزیں بیچ کر, ساری چیزیں دے کر بھی آپ اس دولت کو نہیں پا سکتے ہیں. تو یہ دولت لے کر کے جاؤ گے, سنبھالے رہو گے صبح سے لے کر شام تک, شام سے لے کر صبح تک. یہی مرحلے ہیں اسی دنیا کے اندر. جب اس نعمت کو, اس دولت کو سنبھال لو گے, اس کی قدر کر لو گے, تو انشاءاللہ تعالی جب قدر کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی دیکھے گا کہ میرا بندہ میرے محبوب کی محبت کی قدر کرتا ہے. جب قدر کرو گے, عزت کرو گے, اپنے ایمان کی اہمیت جانو گے ایمان کی, تب اللہ تعالیٰ تم کو ایمان کے ساتھ اٹھائے گا. خالی قادری بن جانا, سہروردی بن جانا, حشمتی بن جانا یہ کمال نہیں ہے. نام کے آگے رضوی, نوری, برکاتی, قادری لگا لینا کمال نہیں ہے. اللہ تعالیٰ دیکھے گا, تمہارا امتحان لے گا کہ جو دولت, جو نعمت میں نے تمہیں اپنے محبوب کی محبت کی شکل میں دی ہے اس کی حفاظت کرتے ہو کہ نہیں, اس کی قدر کرتے ہو کہ نہیں. اگر اس کی حفاظت کرتے ہوگے, قدر کرتے ہوگے, تو اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ تم کو ایمان کے ساتھ اٹھائے گا. اور جب اس کی قدر نہیں کرو گے کہ بھائی جہاں پایا کھا لیا, جہاں پایا وہاں چلے گئے, جس سے چاہا سلام کر لیا, مسافہ کر لیا, مل لیے, کھا رہا, کچھ نہیں, کچھ نہیں. مولانا صاحب نے تو کہہ دیا کہ صاحب جنت تمہاری ہے, تمہارے باپ کی ہے, ہیں تو اب چاہے جس کے ساتھ کھاؤ پیو. اچھا ایک چیز اور ہے, یہ جو وہابی دیوبندیوں کے ساتھ کھانے پینے والے ہیں نا, یہ زیادہ گفتگو کو نوٹ کرتے ہیں, کوٹ کرتے ہیں. کہہ رہے تمہارے مولانا صاحب نے تو کہہ دیا نا کہ جنت تو تمہاری ہے. بے شک جنت ہماری ہے, ہیں بے شک جنت ہماری ہے. ہم جنت سے آئے ہیں اور جنت ہی میں جائیں گے. ہمارا ددیحال جنت ہے, ہمارا ننیحال جنت ہے. بے شک ہمارے باپ حضرت آدم جنت سے آئے تھے تو ہم جنتی ہیں, اور ہمارے آقا کی تو جنت ہے ہی ہے. انشاءاللہ ان کے تو فیل ملنے والی ہے. تو سوچئے تمہارے اور ہمارے پیارے آقا کی شان میں توہین کرنے والا, معاذ اللہ بے بس محتاج لکھنے والا, اگر روزے کا اجر پائے گا تو دنیا میں کوئی باقی نہیں رہے گا جو روزے, نماز, حج و زکوٰۃ کا اجر نہ دیا جائے. ابھی چلتے چلتے سن لیجئے, 10 منٹ اور ہیں. یہ فتاوی رشیدیہ ہم نے آپ کو گزشتہ جمعے سے پہلے, ایک جمعہ بیچ میں گیپ تھا, اس سے پہلے ہم نے آپ کو صراط مستقیم غالباً کتاب دکھائی تھی. صراط مستقیم یا براہین قاطعیہ یا صراط مستقیم. یہ اسماعیل دہلوی وہابی مولویوں کا سرغنہ ہے. اسماعیل دہلوی جس نے صراط مستقیم میں لکھا معاذ اللہ گدھے کا خیال نماز میں آ جائے, بیل کا خیال آ جائے, بیوی سے مجامعت, کسی رنڈی عورت کے ساتھ زنا کا خیال آ جائے تو نماز ہو جائے گی. نبی کے خیال سے نماز باطل ہے. معاذ اللہ کہیے معاذ اللہ. جس نے یہ لکھا تفیت الایمان کتاب کے اندر, جس نے لکھا معاذ اللہ اللہ کی شان کے آگے معاذ اللہ, کہیے معاذ اللہ, کروڑوں بار معاذ اللہ, نقل کفر کفر نہ باشد, معاذ اللہ کروڑوں بار لکھا کہ اللہ کی شان کے آگے ہمارے نبی کو معاذ اللہ چمار سے زیادہ ذلیل لکھا. کہیے معاذ اللہ. کون سی کتاب میں؟ تفیت الایمان میں لکھا اسماعیل دہلوی نے. اب دیکھیے ایسی عبارت لکھنے کے بعد یہ دیوبندی مولویوں کے امام ہیں رشید احمد گنگوہی. یہ رشید احمد گنگوہی ہیں جن کی کتاب ہے فتاوی رشیدیہ. فتاوی رشیدیہ کے اندر انہوں نے کیا کیا لکھا؟ تفیت الایمان جس میں لکھا ہوا ہے معاذ اللہ تمہارے نبی اللہ کی شان کے آگے چمار سے زیادہ ذلیل ہیں, معاذ اللہ ذرہ ناچیز سے کمتر ہیں. اب سوچو مسلمانوں, جس کتاب کے اندر ایسا لکھا ہو اس کتاب کے تعلق سے دیکھو
یہ دیوبندی مولوی کیا لکھ رہا ہے؟ آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ آپس میں لڑتے ہیں، دیوبندی وہابیوں کی بھی چلتی ہے، وہ چلتی نہیں ہے، وہ تمہیں بتانے کے لیے چلاتے ہیں، ورنہ اندر سے سب ایک ہیں۔ ہاں، یہ سب ان کے عقیدے سب کے ایک ہیں، سب ایک عقیدے رکھتے ہیں۔ دیکھیے یہیں پر بھی کھل جائے گی، معاذ اللہ، کروڑوں بار معاذ اللہ، صحابہ کو کافر کہنے والا دیوبندیوں کے یہاں کافر نہیں ہے، کہیے معاذ اللہ، لیکن اسماعیل دہلوی کو اگر کوئی کافر کہہ دے گا تو ان کے ہاں وہ کافر ہے۔ صحابہ کو کافر کہنے والا دیوبندیوں کے یہاں کافر نہیں ہے، لیکن اسماعیل دہلوی کو اگر کوئی کافر کہہ دے تو ان کے یہاں وہ کافر ہے۔ یہ اتنے ایک ہیں، ایک ہی جماعت ہے۔ یہ خالی سنیوں کو برگلانے اور بہکانے کے لیے، دکھانے کے لیے کہ صاحب وہ ہم سے الگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں وہ ہم سے الگ ہیں۔ اب سنی بیچارہ جو پلپلا ہے نا، وہ چکر میں پڑ جاتا ہے، اس کو چونکہ بوٹی روٹی کھانا ہے، وہ بھائی شاید تم کھلاؤ چاہے تم کھلاؤ، ہم کو تو بوٹی کھانا ہے، روٹی کھانا ہے، جدھر ملے گی ادھر جائیں گے، ہم کو عقیدے سے کیا مطلب۔ معاذ اللہ، یہ صلاح کلی پلپلے کا حال یہ ہے کہ اس کو جہاں ملے گی دو بوٹی اور روٹی، یہ وہاں چلا جائے گا، اس کو کیا مطلب، ان کے عقیدے کیا ہیں، ان کی خباثتیں کیا ہیں۔ یہ تم کو نیاز اور فاتحہ کے اندر الجھا دیتے ہیں کہ نیاز شرک ہے، فاتحہ شرک ہے۔ ارے خبیث، نیاز فاتحہ تو بات کی چیز ہے، پہلے اپنے ایمان کے بارے میں تو بتا ہیں۔ نیاز فاتحہ تو ہم بھی اہل سنت کے یہاں بھی فروعی چیز ہے، اگر دلائے گا تو ثواب پائے گا، نہیں دلائے گا ثواب سے محرومی ہے۔ ہم فاتحہ نہ دلانے والے کو کافر نہیں کہتے ہیں، لیکن دیوبندی وہابیوں نے سنیوں کے ذہن میں یہ ڈال دیا ہے کہ یہ ہم کو کافر اس لیے کہتے ہیں کہ ہم فاتحہ نہیں دلاتے ہیں، یہ ہم کو کافر اس لیے کہتے ہیں کہ ہم چادر نہیں چڑھاتے ہیں۔ اب سنی بیچارہ اسی میں گمراہ ہو گیا۔ ان کے یہ جو عقیدے کتابوں میں چھپے ہوئے، آج بھی مارکیٹ میں آپ جا کر یہ کتاب خرید سکتے ہیں، لا سکتے ہیں، اور کسی دیوبندی سے آ کے پوچھیں کہ یہ جو لکھا ہوا ہے اس کے اندر یہ صحیح ہے۔ آپ اگر کتاب کے باہر پوچھیں گے کہ صاحب ایسا لکھنا، ایسا بولنا کیسا ہے، تو یہ کہے گا کہ غلط ہے۔ جیسے تم کہو گے معاذ اللہ کہ جو ہے سرکار کے بارے میں بے بس ہیں، محتاج ہیں، ذرہ ناچیز سے کمتر، ایسا بولنا کیسا ہے، تو کیا کہے گا، بھائی غلط ہے، ایسا نہیں لکھنا چاہیے۔ لیکن جیسی کتاب کھولو گے کہ بھائی تمہارے مولانا نے لکھا ہے، تو اس کے اندر پھر تعویلیں کرنے لگے گا، نہیں نہیں اس کا مطلب یہ نہیں، یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، تب اس کے اندر تعویلیں کرنے لگے گا، بات کو غلط کہہ دے گا، لیکن جب بات لکھنے والے کی آئے گی تب تعویلیں گڑھے گا، نہیں نہیں اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے۔ اسی لیے تو ہمارے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اگر یہ توہین نہ کہیں تو یہی عبارتیں ان کے باپ کے لیے کہو، یہی باتیں ان کے پیر کے لیے کہو، یہی باتیں ان کے مولوی اور ان کے امام کے لیے کہو۔ دیکھو مرچیں لگتی ہیں کہ نہیں لگتی ہیں، اور جب مرچیں لگے تو سمجھ جانا کہ جب باپ کی توہین ہو سکتی ہے، پیر کی توہین ہو سکتی ہے، تو سوچو جو تمام انبیاء کے سردار ہیں، تمام رسولوں کے امام ہیں، جو باعث تخلیق کائنات ہیں، تو ان کی توہین کیوں نہیں ہوگی؟ بالکل ہوگی۔ اور ہم ان تمام عبارتوں کو اہل سنت توہین مانتے ہیں، اور لکھنے والوں کو کافر و مرتد مانتے ہیں، اور جو ان کے عذاب و کفر میں من شکا فی کفرہ و عذابہ فقط کفر، جو ان کے عذاب میں اور کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ اب آگے دیکھیے یہ لکھا معاذ اللہ رب العالمین، تقویت الایمان کے بارے میں سرکار مظہر اعلی حضرت اس کتاب کو تقویت الایمان کبھی نہیں کہتے تھے، ہمیشہ فرماتے تھے تقویت الایمان، ایمان کو ختم کرنے والی، ایمان کو فوت کرنے والی۔ یہ فتاوی رشیدیہ ہے، اس کے اندر اسماعیل دہلوی اور تقویت الایمان کے بارے میں کیا لکھا ہے وہ سنیے۔ یہ کتاب تقویت الایمان نہایت عمدہ کتاب ہے، یہ معاذ اللہ عمدہ نہیں، نہایت عمدہ۔ آگے لکھا اور وہ رد شرک و بدعت میں لاجواب ہے، یہ معاذ اللہ استدلال اس کے بالکل کتاب اور احادیث سے ہیں، کہیے معاذ اللہ، اس کا رکھنا پڑھنا اور عمل کرنا عین اسلام ہے، کہیے معاذ اللہ۔ عین اسلام کا مطلب سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہے تو اسلام ہے، اور یہ نہیں ہے تو اسلام نہیں ہے۔ اب ذرا کرلا گارڈن کے دیوبندیوں کے گھروں میں جا کے چیک کرو کہ کس کس کے گھر میں تقویت الایمان ہے۔ جس جس کے گھر میں تقویت الایمان ہوگی
ان کے فتوے سے وہی مسلمان ہوگا، وہی اسلام میں ہے، اور جس کے گھر میں تفویت الایمان نہیں ہوگی وہ مسلمان نہیں، کافر ہے۔ خود ان کے فتوے سے یہ کافر ہو گئے۔ تفویت الایمان کا رکھنا، پڑھنا، عمل کرنا عین اسلام ہے۔ عین اسلام کا مطلب یہی ہے کہ ایسا اسلام ہے کہ اگر وہ ہے تب اسلام ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں ہمارے آقا کی محبت عین اسلام ہے، بولو ہے کہ نہیں؟ ہم کہتے ہیں ہمارے آقا سے محبت عین اسلام ہے، ہمارے صحابہ سے محبت عین اسلام ہے، اہل بیت سے محبت عین اسلام ہے، قرآن کو ماننا عین اسلام ہے۔ معاذ اللہ، قرآن کے بارے میں تو نہیں لکھا کہ قرآن پڑھنا عین اسلام ہے، رکھنا عین اسلام ہے، بلکہ تفویت الایمان کے بارے میں، اس کتاب کے بارے میں کہ جس میں لکھا ہوا ہے تمہارے نبی کی توہین کی گئی ہے، اس کتاب کو توہین کرنے کے سبب گھروں کے اندر رکھنا عین اسلام ہے، عمل کرنا عین اسلام ہے۔ تو کرلا گارڈن ہی نہیں، پوری دنیا کے جو ہے دیوبندی کافر ہو گئے کہ نہیں؟ عین اسلام کا مطلب یہی ہے۔ آپ کسی دیوبندی سے بھی پوچھ لیجئے گا، بھائی عین اسلام کا مطلب کیا ہے؟ تمہارے مولانا نے کتاب میں لکھا ہے۔ عین اسلام کا مطلب یہی ہے، جیسے ہم نے کہا ہمارے آقا کی محبت عین اسلام ہے، محبت ہے تو اسلام ہے، محبت ہے تو ایمان ہے، اس کا مطلب یہی ہے۔ بالکل سادہ سودہ، کوئی اس کے اندر کوئی پیچیدگی نہیں ہے جو آپ سمجھ نہ پائیں۔ عین اسلام کا مطلب یہ ہے، سرکار کی محبت ہے تو اسلام ہے، ایمان ہے۔ ایسے ہی تفویت الایمان کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ گھر میں تفویت الایمان رکھنا عین اسلام ہے، پڑھنا عین اسلام ہے، اور اس پر عمل کرنا عین اسلام ہے۔ تو یہ تو دیوبندیوں کے یہاں ہی کافر ہو گئے۔ اب یہ لوگ اپنے گھروں میں دیکھیں، ڈھونڈیں، اور کل سے خرید کے اپنے گھر میں کتاب رکھیں اور اس کی ہر عبارت پر عمل کریں۔ ہم تو معاذ اللہ قرآن کی ہر آیت کو ماننا ایمان ہے، اسلام کی ہر بات کو ماننا ایمان ہے، اور اگر اپنی نفس کی شامت کی بنیاد پر اگر اسلام کی کسی بات پر عمل نہیں کرتا ہے تو ہم اس کو کافر نہیں کہتے، بولو ہے کہ نہیں؟ اسلام کی اگر دین کی کسی بات پر عمل نہیں کرتا تو ہم اہل سنت کے یہاں وہ کافر نہیں ہے، لیکن ماننا عین اسلام ہے۔ دین کی ہر بات کو، اسلام کی ہر بات کو، قرآن کی ہر بات کو، حدیث کی ہر بات کو ماننا عین اسلام ہے۔ انکار کرے گا تو کافر ہوگا۔ انہوں نے یہاں ماننے کی قید نہیں لگائی ہے، یعنی عمل بھی نہیں کرے گا، اور یہاں تک کہ لکھ مارا کہ رکھنا بھی عین اسلام ہے۔ یہ دیکھیے کتاب، ارے بھائی کسی مسلمان کے گھر میں اگر قرآن شریف نہیں رکھا ہوگا تو مسلمان نہیں ہے کیا؟ آپ بتائیے، مسلمان ہے کہ نہیں؟ اب کوئی مسلمان یہ کہہ دے کہ قرآن شریف جس کے گھر میں نہیں ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے، تو بتائیے بیوقوفی، حماقت اور جہالت ہے کہ نہیں؟ تو یہ بات کون کرے گا؟ وہ کرے گا کہ جس کی عقل پر پتھر پڑ گئے ہوں، جو خبیث ہو چکا ہو، نبی کی، اللہ کے پیارے محبوب کی عداوت میں اس درجہ پہنچ چکا ہو، تو وہ ایسے ہی پگلیٹ والی باتیں کرے گا، اس کے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں علماء اہل سنت، وہابی بولتا تو ہے لیکن سمجھتا نہیں ہے کہ بول کیا رہا ہے۔ بولتا تو ہے لیکن وہ سمجھ نہیں پاتا کہ میں بول کیا رہا ہوں، بلکہ اس کی بولی خود اسی کے اوپر پڑ جاتی ہے، بولو ہے کہ نہیں؟ یہ دیکھ آپ نے جو ابھی سنا، یہ وہابی دیوبندیوں پر تماچا ہے کہ نہیں؟ ان کی کتاب ہے، عین اسلام تفویت الایمان کو رکھنا ہے۔ تو اب کرلا گارڈن کے دیوبندی وہابی اپنے گھروں میں جا کر کے دیکھیں کہ کس کس کے گھر میں تفویت الایمان ہے، کس کس کے گھر میں نہیں ہے۔ جس کے گھر میں ہے پھر اس سے یہ پوچھیں کہ بھائی عمل کرتا ہے کہ نہیں۔ ابھی رکھنے سے مسلمان نہیں ہو جائے گا، پھر پوچھیں گے عمل کرتا ہے کہ نہیں، پھر پوچھیں گے پڑھتا ہے کہ نہیں۔ کتنی چیزیں ہیں، پڑھنا، رکھنا اور عمل کرنا۔ بھیا وہابی دیوبندیوں سے کہو تمہارے مولانا تمہیں بچا کے نہیں پھنسا کے گئے ہیں، اگر بچنا ہے تو آؤ ہمارے پاس آ جاؤ، اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، اور ان مردودوں کے چکر میں جو مر گئے جہنم چلے گئے، ان کے چکر میں اپنا ایمان خراب نہ کرو۔ آؤ غریب نواز کی چادر میں آ جاؤ اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، ان خبیثوں کو کافر و مرتد کہہ دو، آؤ ہمارے سینے سے لگ جاؤ ہمارے بھائیوں، دینی بھائیوں۔ کب ہو کہ جب ان کو کافر کہہ دو گے، ان کو کافر۔ ہم کو تم نے 500 گالی دی ہوں گی، سب معاف ہے، اللہ رسول معاف کرے، ہمارے دادا پیر مظہر اعلی حضرت
سرکار شیر اہل سنت منظور نعمانی سے مناظرہ فرما رہے ہیں. آخر میں منظور نعمانی نے کہا مولانا تم ہار گئے. سرکار شیر سنت نے فرمایا منظور اگر تو اپنے گناہوں سے توبہ کر لے تو تیری جوتی اٹھاؤں گا. محبت سے بولے, جوتی اٹھاؤں گا اور سر پر رکھوں گا اور یہ کہوں گا منظور جیت گیا, حشمت علی ہار گیا. منظور جیت گیا, حشمت علی ہار گیا. بس شرط اتنی ہے وہابیت سے توبہ کر لے, دیوبندیت سے توبہ کر لے. یہاں پر ہار اور جیت کی بات نہیں ہے, یہاں پر ایمان اور کفر کی بات ہے. یہاں ایمان اور کفر کی بات ہے, ہار اور جیت کی بات نہیں ہے. یہ گھوڑے کی ریس نہیں ہے کہ تیرا گھوڑا جیتا کہ میرا گھوڑا جیتا. یہ ایمان اور کفر کی بات ہے. تو اپنے کفر سے توبہ کر لے تو آج بھی تو میرا دینی بھائی ہے. تو ہمیں چالی میں یا ایریے میں رہنے والے وہابیوں سے شکوہ اور گلہ نہیں ہے, ہمیں تو ان لوگوں سے ہے جو کتابوں میں ہمارے نبی کی شان میں توہین کر کے چلے گئے, گستاخی کر کے چلے گئے. جلدی جلدی بس سن لیجئے 2 منٹ کے اندر. یہ تو یہ ہے معاذ اللہ رکھنا, پڑھنا, عمل کرنا عین ایمان ہے. ان سے کہو قرآن شریف کو چھوڑو, روزے کو چھوڑو, حج اور زکات اور نماز کو چھوڑو, تمہارے ایمان کے لالے پڑے ہیں, تقویۃ الایمان مارکیٹ سے خرید کے لے کے آؤ اور گھر میں رکھو. تمہارے مولانا نے لکھ دیا ایمان ہے تقویۃ الایمان کو رکھنا, لہذا رکھو گھر میں. کل سے بہت مارکیٹ میں بچے گی اور دکانداروں سے کہنا ایکسٹرا منگا کے رکھ لیں. یہ دیکھیے صحابہ اکرام کو پر لان تان کرنا, کافر کہنا کفر نہیں ہے دیوبندیوں کے یہاں. لیکن معاذ اللہ یہاں کہہ رہے ہیں معاذ اللہ جو صحابہ اکرام کی تکفیر کرے, کسی صحابی کی تکفیر کرے وہ ملعون تو ہے, اس کے پیچھے نماز تو حرام ہے, وہ اپنے گناہ کبیرہ کے سبب جماعت سنت جماعت سے خارج نہ ہوگا. کہہ رہے صحابہ کی تکفیر یعنی کافر کہنے والا کسی صحابی کو سنت جماعت سے, اللہ جانے کہ ان کی سنت جماعت کون سی ہے, کہ ان کے یہاں تو یا تو کوئی کافر ہی نہیں ہوتا ہے, بہت بڑا کفر کر کے آئے تو بھی ان کے یہاں کافر نہیں ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی بیچارہ 100 روپے کی چادر چڑھا دیتا ہے تو اس کے اوپر یہ اتنے بم گرا دیتے ہیں, اتنے بم گرا دیتے ہیں کہ کافر کے مشرک کے اوپر بھی اگر کوئی گناہ ہوتا تو یہ اس کو وہاں تک پہنچانے میں گریز نہیں کرتے. لیکن صحابہ کی تکفیر کرنے والے کو جماعت سنت جماعت سے خارج نہیں کرتے ہیں. یہ صرف تمہیں پوری زندگی ان کے مولوی تمہیں کافر بنانے میں مر گئے. سنی کافر, قادری کافر, وارسی کافر, چشتی کافر, جہانگیری کافر, اور یہ گدھے انہی کے ساتھ کھاتے ہیں, انہی کے ساتھ پیتے ہیں. بنے ہیں قادری اور انہی کے ساتھ خوب پیلتے ہیں, بنے ہیں سہروردی چشتی, ہاں اجمیر شریف جاتے ہیں, ایسا وہاں جھومتے ہیں, ناچتے ہیں کہ صاحب اجمیر والے بابا, ارے اجمیر والے بابا لات ماریں گے لات میدان محشر میں, ہاں ایسی لات ماریں گے سیدھا جہنم میں جائے گا. ان کے یہاں بھی جاتا ہے اور ان کے جد کریم کے دشمن کے ساتھ کھاتا بھی ہے, اور پھر چاہتا ہے کہ اجمیر شریف سے برکت مل جائے. کچھ نہیں ملنے والی. دیکھو صحابہ اکرام کو کہہ دیا. اب آگے دیکھیے جلدی جلدی لے لیجیے. اسماعیل دہلوی کو انہوں نے لکھ دیا صفحہ نمبر 69 پر لکھا کہ جو کوئی بھی جو ایسا شخص ہو کہ ظاہر میں ہر روز تقوی کے ساتھ اور پھر حق تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو. اسماعیل دہلوی کے بارے میں لکھ رہے ہیں کہ جو شخص ایسا ہو کہ حق تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو, اس کو سرہند شریف کے پٹھانوں نے مارا ہے, پٹھانوں نے, سرہند کے پٹھانوں نے اس کو. اور اس کو کیا کہتے ہیں کہ صاحب جنگ لڑنے گئے تھے, جنگ لڑیں گے, ہجڑے کبھی جنگ لڑتے ہیں, یہ جنگ لڑیں گے, سرہند کے پٹھانوں نے مارا ہے اس کو. اور اس کی قبر کا بھی عطا پتہ نہیں ہے, پتہ نہیں اللہ جانے کہاں ہے. اس کو شہید بنا دیا, راہ حق شہید. آگے لکھتا ہے قطعی جنتی ہے اور مخلص ولی ہے. تم ولی مانو غوث اعظم کو تو مشرک, یہ دیکھو گندھوڑا ولی ہے. جب ایسے گندھوڑے ولی ہو سکتے ہیں تو میں کہتا ہوں ہر سنی ولی ہے, ہر سنی ولی ہے. جب یہ گندھوڑا ولی ہے تو ہر سنی ولی ہے. آگے دیکھو ولی ہے. ایسے شخص کو مردود کہنا خود مردود ہونا ہے, اور ایسے مقبول کو کافر کہنا خود کافر ہونا ہے. کہیے معاذ اللہ. صحابہ اکرام کو کافر کہنے والا سنت جماعت سے خارج نہیں ہے ان کے یہاں, اور اسماعیل دہلوی کو کافر کہنا خود کافر ہونا ہے, مردود کہنا خود مردود ہونا ہے. لہذا مسلمانوں
کہنے کا مقصد یہ ہے رمضان المبارک کا مہینہ ہے، افطار میں بیٹھو تو یہ دیکھو کوئی وہابی تو نہیں ہے، کوئی دیوبندی تو نہیں ہے، کوئی خبیث تو نہیں ہے، یہ افطار کے روز افطار کی سحری اور افطار کا ثواب، روزے کا ثواب اگر بچانا چاہتے ہو تو مسلمانوں یاد رکھو اپنی سحری اور اپنی افطار کے اندر یہ دیکھو کوئی وہابی دیوبندی تو شامل نہیں ہے۔ اگر کچھ نہیں ملتا ہے کھانے کو، بمبئی کیا بہت بڑی دنیا ہے، آپ کو سنی مل جائیں گے، لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں دور دور تک کوئی دیوبندی وہ سنی کی مسجد نہیں ہے تو کیا کریں، کہاں پڑھیں، بڑے عجیب عجیب لوگ ہیں، عجیب عجیب سوال کرتے ہیں۔ ارے بھائی اپنا ایمان بچانے کے لیے آپ خود اپنے ایمان کے ضامن ہیں، آپ اپنا ایمان بچانے کی، اپنا پیسہ بچانے کی ترکیب کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ اپنی دولت اور اپنی جو ہے تمام چیزیں جو زندگی کا سرمایہ ہے اس کو بچانے میں دماغ لگاتے ہو کہ نہیں لگاتے ہو؟ اچھا ایمان بچانے کے لیے مولانا صاحب بتائیں، ایمان بچانے کے لیے پیر صاحب بتائیں، ایمان بچانے کے لیے مولانا صاحب بتائیں، پیسہ بچانے کے لیے تیرے پاس دماغ ہے، دولت بچانے کے لیے تیرے پاس دماغ ہے، جان کیسے بچے گی تو جانتا ہے، لیکن ایمان کے تعلق سے مولانا صاحب بتاؤ، یہ پوچھتے نہیں، ایمان بچانے کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ سوچتے ہیں کہ کوئی راستہ بتا دیں، کوئی ایسا راستہ بتا دیں کہ صاحب کھائے کہ مل جائے، ان کے ساتھ بیٹھے کہ مل جائے، کہ صاحب مجبوری ہے، بہت دور تک سنیوں کی مسجد نہیں ہے تو وہابیوں کے یہاں ہی افطاری کر لیا کرو۔ مولانا اور راستہ بتانے والے مولانا ہیں، اسی لیے بیچارے غریب پوچھتے ہیں۔ اگر یہ راستہ بتانے والے مولوی مر جائیں نا تو سب سنی ہو جائیں گے، سب سنی ہو جائیں گے۔ یہ مولانا راستہ بتاتا ہے اس لیے عوام پوچھتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ راستہ بتانے سے پہلے ملا جی کو نذرانہ دو تو راستہ بتائیں گے، کئی راستے بتا دیں گے آپ کو، نذرانہ دو، خالی چندہ دو، پیسہ دو، کئی راستے بتا دیں گے۔ لہذا مسلمانوں اپنی سحری، اپنی افطار میں اپنے روزے کا خیال رکھو، یہ عبادت عظمیٰ تمہارے لیے مخصوص ہے، تمہارے لیے خاص ہے، اس میں کسی وہابی دیوبندی کو بالکل جگہ نہ دیں، کبھی بالکل شریک نہ کریں، نہ اپنی افطار کے اندر، نہ اپنی سحری کے اندر، نہ اپنے روزے کے اندر۔ خدا را ان وہابی دیوبندیوں سے اپنے ایمان کو بچا لو۔ میں آپ تمامی حضرات سے پچھلے جمعے کو میں نے گزارش کی تھی، میں اب پھر گزارش کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات دیکھ لیں، وضو خانے کا بہت سارا کام ہو چکا ہے، قریب 70% کام ہو چکا ہے، تھوڑا بہت باقی ہے۔ بمبئی کے کچھ حضرات ہمارے عاشقی بھائی، مشتاق بھائی وغیرہ نے بہت سارا سامان جو ہے بلاک وغیرہ دیا تھا، میں نے پچھلے جمعے کو بھی اعلان کیا تھا، آپ تمامی حضرات نے بھی پچھلے جمعے کو جو ہے تعاون کیا تھا۔ میں گزارش کروں گا پھر تھوڑا سا تعاون کر دیں، ٹائلس وغیرہ اور بہت ساری چیزیں اس کے اندر لگنا باقی ہیں ابھی، جتنی جلدی آپ تمامی حضرات تعاون کر دیں گے اتنی ہی جلدی انشاءاللہ کام ہو جائے گا۔ جو کچھ بھی عرض کیا ہے بارگاہ مولا میں دعا ہے کہ اس میں قصداً صحباً معنی لفظاً غلطی ہو گئی ہوں، اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من